بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب, دو ایشوز ہیں جو ڈسکس کرنے ہیں, دونوں بڑے امپورٹنٹ ہیں اور دونوں کا تعلق عام آدمی سے. ماشاء اللہ. ایک تو نیٹ میٹرنگ جو ہے اس کا فیصلہ جو ہم کہہ رہے تھے, وہ فیصلہ کل ECC نے اس پہ ڈسیزن کر لیا ہے. زبردست. ایک تو اس کے بارے میں آپ ذرا اپنی دیجیے گا رائے. دوسرا میں نے چینی کے بارے میں بات کرنی ہے, شوگر, اور وہ بھی رمضان میں. واہ. چونکہ وجہ یہ ہے کہ بالکل یہ جو ہے نا شوگر مافیا, اس کی میں چند دونوں سائڈس کی باتیں اپنے دیکھنے والوں کے سامنے. ہاں ویسے دونوں سائڈ کی آپ باتیں کر لیں, لیکن یہ ہم باتیں ہی کر سکتے ہیں, ہوتا کچھ نہیں ہے بھائی. وہ مافیا بھی ہنستا ہے یار, کر لو جو کرنا ہے یار, ہمارا کیا بگڑ گیا. ایسے ہی ہے. میں نے الیکشن سے پہلے نا 30 روپے کہ 35 روپے چینی مہنگی ہوگی رمضان میں. بالکل. اب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. رمضان کچھ عرصہ پہلے تو ویسے حفظان صحت کے اصول کے حوالے سے چینی کے استعمال کو ڈسکریج کرنا چاہیے. اچھا سنیں نا, ہوا یہ کہ میں ایک ٹی وی کے پروگرام میں تھا الیکشن سے پہلے. اچھا الیکشن سے پہلے تو میں نے ان سے کہا, PSMA کے ایک چیئرمین تھے, وہ اچھی پاکستان شوگر ملز ایسوسیشن کی بات کر رہے ہیں مہتاب صاحب. تو میں نے ان سے کہا کہ انہوں نے چینی کی قیمتیں جو ہے نا وہ الیکشن سے پہلے 5-10 روپے بڑھانی ہیں, اور الیکشن کے سارے پیسے انہوں نے اس میں سے ریکور کر لینا. جو کمپین شمپین میں انہوں نے بڑا برا بنایا اس بات کا, لیکن برا بناتے رہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ شوگر سیکٹر جو ہے نا, یہ شوگر کین بھی پولیٹیکل کراپ ہے, اور چینی بھی کموڈٹی ہے, لیکن یہ پولیٹیکل کموڈٹی. انہوں نے برا اس لیے نہیں بنایا تھا کہ آپ نے غلط بات کی, انہوں نے برا اس لیے بنایا تھا کہ سب کے سامنے یہ بات کی ہے. نیٹ میٹرنگ پہ پہلے آئے, پھر اس پہ آتے ہیں. اس میں آتے ہیں, یہ آپ نے حقائق بتانے ہیں سولر کے حوالے سے. چونکہ بڑے عرصے سے یہ چل رہا تھا کہ جناب بجلی اب ادھر جا رہی ہے, ساری پروڈکشن بڑھ رہی ہے. تو یہ جو اصل مسئلہ تھا, یہ جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہوں سوری, یہ کیپیسٹی چارجز دینے ہیں ہم نے پاور پلانٹس کے, IPPs کے, وہ کہاں سے نکالنے ہیں. میں اس پہ تھوڑی سی اگر ڈیٹیل دے دوں آپ. ہاں وہ دے دیں. پہلے ہم یہ ایک تھا کہ اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے. جی. تو پلان ہم کتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ ڈسکریج کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس کی پہلی شکل ابھی تک یہ نکلی ہے. ابھی ایک شکل ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ابھی آف دی گریڈ کی بھی کوئی شکل نکلے گی. جی. ایک شکل یہ نکلی ہے کہ 27 روپے یونٹ لیتے تھے ناظرین یہ جو لوگ نیٹ میٹرنگ کرتے تھے. تو جو سورج سے بجلی پیدا ہوتی ہے گھر والے کی, وہ 27 روپے یونٹ کے حساب سے آپ کا ڈسکو لیتا تھا. نیپرا کہہ رہا ہوں, وہ جو بھی آپ کا متعلقہ ڈسکو ہے. ہاں جی. تو اور آپ کو جو دیتے تھے وہ تو اپنے ہی ریٹ پہ دیتے تھے, 40, 50, 60 جتنا بھی ریٹ بنتا ہے اس کا. اب انہوں نے وہ ریٹ جو ہے لینے کا وہ 10 روپے کر دیا. یہ جو 27 روپے پہ لے رہے تھے وہ 10 روپے کر دیا, اور آپ نے بجلی کا ریٹ وہی رکھا ہے. اچھا ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بائی بیک تھا, اگر آپ جتنی بھی انویسٹمنٹ کرتے تھے تو وہ کوشش یہ تھی کہ وہ بہت تھوڑے عرصے میں جو ہے نا وہ ریکور ہو جاتے تھے پیسے. اب کوشش یہ کی ہے کہ یہ جو بائی بیک ہے یہ 3 سے 5 سال کے اندر جب ختم ہو جائے تو اس کے قریب ہی ریکور ہو, اور اس کو فلیکسیبل بھی رکھا ہے تاکہ اس کو مزید بھی چینجز کی جا سکے. میں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ تھوڑی سی بنیادی بات ہے. بیس لائن ٹیرف جو ہے وہ 35 روپے 70 پیسے ہے. ٹھیک ہے. اس 35 روپے 70 پیسے کو میں ذرا بائیفرکیٹ کر دوں, تقریباً 26 روپیز, آلموسٹ 21 سے 26 روپیز کے درمیان, 26 میکسیمم کی طرف جاتے ہیں. یہ کیپیسٹی ری پیمنٹ چارجز ہیں. ہاں جی. جو ایک پاور سیکٹر کا کنزیومر, عام آدمی, یہ جو ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں ریکارڈنگ کر رہے ہیں, یہاں پہ ایڈیٹر ہیں ہمارے, ان سمیت یہ ہر یونٹ پہ ادا کر رہے ہیں. ہاں جی. اور باقی جو 9 سے 10 روپے ہیں اس میں ساری فیول کی اور باقی چارجز اس کے اندر شامل. اور جو سولر والے تھے ان پہ یہ ظاہر بیلنس ہو جاتا تھا تو وہ اس دائرے سے نکل جاتے تھے. جی. اور اس کا برڈن سارا جو ہے باقی کنزیومرز پہ ڈل جاتا تھا. جی, کنزیومر سے ڈل جاتا تھا. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ نے اس کا ریٹ جو ہے وہ کم کر دیا. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ لوگ یہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے گرڈ کے آن گرڈ سسٹم کے اوپر ہیں, اس کی بجلی جو ہے وہ لوگ خریدتے رہیں. چونکہ وجہ یہ ہے کہ اگر لوگوں نے یہ خریدنی, چونکہ 3,500 4,000 میگا واٹ اس ٹائم جو ہے وہ سولر کے اوپر جا چکا ہے. اور جو امپورٹڈ اور مینوفیکچرڈ سولر پینلز ہیں وہ یہ فگرز بتا رہے ہیں کہ اگلے سال 2 سال کے اندر
یہ بڑھ کر کوئی 10,000 میگا واٹ سے زیادہ ہو جائے گا. ورنہ اس کی حوصلہ شکنی کرنے کی کوشش کی گئی ہے. وجہ ہماری جو پاور سیکٹر ٹوٹل انسٹالڈ کیپیسٹی ہے وہ کوئی 43,000 میگا واٹ ہے. جو ہماری پیک میں ہم بجلی استعمال کرتے ہیں 35,000 میگا واٹ تک ہے, اور سردیوں میں وہ کم ہو کے 9 سے 12,000 میگا واٹ کے درمیان رہ جاتی ہے. اب سردیوں میں کہیں یہ نہ ہو کہ اگر 10 سے 12,000 میگا واٹ اس پہ آ جائے تو لوگ پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے پاس ڈسکنیکشن کے لیے نہ پہنچ جائیں. ہاں چلے نام ہی پہنچے لوگ اتنے خیر نہیں ہے کہ انہیں پتہ ہے کئی طرح کے حالات. میں آپ کو جتنی تیزی سے یہ بڑھ رہا ہے, اور ایک آخری رسک میں آپ کو بتا لیکن اس سے حوصلہ شکنی تو ہوگی نا. اب ایک رسک اور بتانے دیں مجھے. اگر بیٹریز انورٹر آ جائے نا جی تو پھر کام بڑھ جائے گا. ہاں پھر وہ کہے گا ٹھیک ہے یار تم پاوے 5 روپے دے ابھی اپنی بجلی کو بھی استعمال کر لیں گے. میٹر اور یہ جو آف گریڈ والی بات کر رہے ہیں نا, یہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر بھی جانا پڑے گا اور کوئی نہ کوئی ٹیکس لگانا پڑے گا. ہاں یا پھر اتارنے پڑیں گے, یا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. جو بات احمد سے ہو رہی تھی مہتاب صاحب کی, یہی کہ ایک طرف آپ کی یہ پالیسی ہے, دوسری طرف صوبوں میں آپ انکریج کر رہے ہیں سبسڈائزڈ آپ سولر پینل دے رہے ہیں. نمبر 2 کنٹراڈکٹری. ہاں جی, اور چینی کی بھی جو آپ نے بات کی کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یار ریڈیوس کریں, شکر برآمد کریں, ابھی اس موضوع پہ ہم آئیں گے, اور پنجاب میں آپ سبسڈی پہ چینی دے رہے ہیں. یار پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہیں, مجھے نہیں سمجھ آئی. اچھا یہ جو میں اس پہ بات کر لوں, اب ہوگا کیا, اب اس کا حل یہ ہے کیا ڈسکریج ہوں گے لوگ؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سے ڈسکریج ہوں گے. میری توقع اسٹوری ویسے میں نے خود کی تھی, میں نے 10 روپے میں نے لکھا تھا, لیکن جو پاور سیکٹر کو جاننے والے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید یہ 15 روپے ہو, لیکن انہوں نے 10 روپے ہی کر دیا. کوئی کسر کاٹ دو, ٹھیک ہے. لیکن اچھا ایک اور بات, سولر جو کمپنیاں آئی ہیں ساری, ان کا تو پروگرام تھوڑا سا ڈسٹرب ہوگا نا یار. ٹھیک ہے ابھی ڈسٹرب بالکل ہوگا, لیکن ایک اور بات مجھے کرنے دینا. ان کی سیل اس توقع کے مطابق نہیں ہوگی جو مال انہوں نے منگوا لیا ہوگا. اب بڑا ضروری ہے کہ جو آن گریڈ ڈسکوز کے ہم کنزیومرز ہیں ان کا ادر دین سولر اس پہ بھی ریلیف ملنا چاہیے, اس کا ریٹ کم ہو تاکہ انسینٹیوائز کیا جائے کہ وہ سولر کے اوپر پریفر نہ کریں بلکہ عام جو بجلی آ رہی ہے اس کو استعمال, مطلب کہ یہ دیکھیں تاکہ کیپیسٹی ری پیمنٹ کا ایشو زیادہ نہ ہو. ہاں, اور ابھی تو انسینٹیوائز کی بات چھوڑیں, ابھی تو پینلائز ہی ہو رہا ہے نا, چاہے وہ سولر والا کسٹمر ہے, کنزیومر ہے, وہ بھی پینلائز ہو رہا ہے کہ بھائی تم کیوں ہمیں مہنگی بجلی. اچھا ایک اور بات جو ہے نا اس پہ نیٹ میٹرنگ, اور پبلک تو آلریڈی ہو رہی ہے جو آن گریڈ ہے. ایک بات مجھے اور کر لینے دیں, یہ جو نیٹ میٹرنگ میں پہلے سے لگے ہوئے ہیں ہاں ان کے ریٹس چینج نہیں ہوئے, لیکن وہ آپ کو پتہ ہے وہ ایگریمنٹ 7 سال تک ہیں بس. سنیں نا, اب جو آگے والے ہیں نئے جو لگوائیں گے یا ایگریمنٹ ریوائز کروائیں گے ان کے اوپر لاگو ہوگا. یہ ڈسکریمنیشن بھی ہے, اس کے خلاف لوگ کورٹ میں جا سکتے ہیں. لیکن یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ بھی 7 سال تک ہے جی, تو 7 سال کے بعد آٹومیٹکلی اس نے ریوائز ہونا تھا. بالکل, جب 7 سال کے بعد آپ نئی کنڈیشن ان کے ساتھ لگا لیں گے جن کے پرانے ہو گئے ہیں. سیکنڈلی اس کا دیکھیں, یہ جو میں اعداد و شمار آج پڑھ رہا تھا کہ 321 میگا واٹ 2021 میں ناظرین 321 میگا واٹ سے یہ کام سٹارٹ ہوا سولر کا, اور آج 2024 تک یعنی کہ یہ 4100 میگا واٹ تک چلا گیا. 3500 سے 4000, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ اور اس کا سارا جو برڈن ہے 159 ارب کہتے ہیں شاید اس سال پڑا تھا, جو وہ سارے کا سارا عام ہم جیسوں کو جنہوں نے سولر نہیں لگا ان پہ ڈالتے جاؤ یار. تو ہر طرف سے یار عوام کا اس میں کیا قصور ہے. دیکھیں میرا آخری سوال اس پہ یہ ہے, اس سے پہلے کہ آپ چینی اور شکر پہ آئیں, کہ کمائیں آپ, ایک کلب نے یہ ساری آئی پی پیز لگائیں, ایک سیاسی جو بھی اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے ایگریمنٹ کیے, اور اس کے بعد عوام کیوں اس کو بک دیں یار. آپ ختم کریں, آپ کہیں نہیں ہے بھائی جاؤ. اس کا حل ہے نا, آپ مہنگے مزید کیے جا رہے ہیں. عوام کو آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے یار, عوام کو آپ نے گدھا سمجھا ہوا ہے, کیا سمجھا ہوا ہے یار کہ ان کو جوتی جاؤ, ان سے پیسے نکالتے جاؤ. بعد میں جو فیصلہ ہو مجھے نہیں پتا یار. ابھی دیکھنے والوں کے پاس ایک ہی حل ہے کہ وہ آف گریڈ سولر لگوائیں. ہاں جی, آف گریڈ رہیں اور سولر لگوائیں. سولر لگوانے ساتھ بیٹری کا آہستہ آہستہ قسطوں پہ لے لیں, اور آپ اپنے میٹر کو لگائے رکھیں, اس کو استعمال ہی نہ کریں. بالکل, آپ کو 50 یونٹ لگ جائیں گے, بڑی یاد ہے 100 لگ جائیں گے. اچھا آپ چینی کے اوپر آ جائیں. سر جی چینی کے اوپر ایشو یہ ہے کہ اس دفعہ ایک پھر اس کو ہم انگریزی کا ایک ورڈ ہے بریوئنگ اپ کرائسس, اور وہ بریوئنگ اپ کرائسس جو ہے نا وہ دوبارہ سے پیدا ہو چکا ہے. اور اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ آغاز یہ ہوا کہ جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے ای سی سی نے اجازت دی
چینی کو ایکسپورٹ کرنے کی. ویری گڈ. کنڈیشن اس میں یہ رکھی تھی کہ آپ ڈومیسٹک مارکیٹ میں چینی کی حالانکہ یہ قیمت کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں بھی کوشش کی گئی تھی جی کہ چینی کی قیمت آپ انہوں نے آ کے فیصلہ کیا اس کو تو چینی کی قیمت آپ نہیں بڑھنے دیں گے. لیکن آپ نے دیکھا کہ مارکیٹ میں کتنی چینی کی قیمت بڑھ چکی ہے. میں تو خریدتا نہیں ہوں. ٹھیک سے میں تو خیر ہماری 2 کلو چینی 6 مہینے چلتی ہے. شکر ہے ہماری 2 کلو بھی نہیں لگتی. تو چینی کو ڈسکریج کرنا چاہیے لیکن گرمی اور چینی کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اچھا اب ہوا کیا سر؟ ہوا یہ ہے کہ کچھ 2-3 چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں. اچھا انہوں نے وہ بھیج دی, ایکسپورٹ کی اجازت ہو گئی, ایکسپورٹ کی اجازت ہو گئی اور یہاں پہ آپ کو شارٹ پتہ ہے ہو گئی. وہاں یہاں پہ پھر آپ مینوپولیٹ ہوتی ہیں نا, شارٹ تو نہیں ہوتی, مینوپولیٹ ہوتی ہے, شارٹ کر لی جاتی ہے. شارٹ کر لی جاتی ہے. چونکہ ان چینی والوں کا ایک اور بھی پرابلم ہے, یہ چینی خود ہی پیدا کرتے ہیں, آگے ہول سیل کا کام بھی خود ہی کرتے ہیں, ڈسٹریبیوشن کا کام بھی خود کرتے ہیں, اور ریٹیل سٹیج یہ اسی کے اوپر ہی جا کے مینج کر دیتے ہیں, اور ریٹیل پہ جا کے. مزے کی بات آپ ابھی تک ناظرین کو یہ بھی بتائیں, اکثر کو پتا ہوگا کہ یہ جو شوگر مل ہے یہ چلتی بھی صرف سیزن کے سیزن ہے. ہاں بالکل, 6 مہینے تو یہ تنخواہیں بھی نہیں دیتے, اسٹاف بھی نہیں رکھتے. بالکل ان کا سیزن پہ بلاتے ہیں 3-4 اکتوبر میں سٹارٹ ہوتا ہے نا کرشنگ سیزن, سیزن پہ بلاتے ہیں 3-4 مہینے کے لیے, پورے سال گیم ڈال کے چلا دیتے. اچھا سنیں میں اب جو بتانا چاہتا ہوں, اچھا جو پرابلم ابھی نظر آ رہا ہے. ہاں جی, ایک تو جو شوگر کین کی پروڈکشن ہے وہ حکومتی دعوے اپنی جگہ پہ, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شوگر کین کی پروڈکشن کم ہے. کم اس ٹائم ملرز باغ کے شوگر کین جو گنا ہے وہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے سپورٹ پرائس تو ختم ہو گئی ہے, جو انڈیکیٹو پرائس ہے. پچھلے سال اگر انہوں نے 400 روپے پر من گنا خریدا تھا, اس سال مارکیٹ میں اس کی قیمت 500 روپے ہے. تو جب آپ کی کسی چیز کی ان پٹ کی کاسٹ بڑھے گی تو آؤٹ پٹ کی کاسٹ تو ڈیفینیٹلی بڑھے گی. ویسے ہی انہیں بہانا چاہیے. ایک تو یہ میں دیکھیں جو بات سچ ہے وہ ہمیں ماننی چاہیے. اگر آپ میں نے آج دیکھا ہے باقاعدہ فگرز کو کہ جیسے جیسے شوگر کین کی پرائس اوپر جا رہی ہے ویسے ویسے شوگر کی پرائس بھی اوپر جا رہی ہے, اور اس دفعہ مارکیٹ میں اس کی گندم کی قیمت بڑھے گی تو آٹے کی بھی بڑھے گی. اب پرابلم یہ ہے کہ گنے کی جو پروڈکشن ہے اس سال وہ کم ہے, جتنی ہماری ویسے ریکوائرمنٹ ہے اتنے کی برابر ہے, لیکن یہاں پہ پھر آپ کو پتہ ہے نا مینیپولیشن بھی بہت ہے, گرمی بھی آ رہی ہے نا. ایک اب چینی والوں کو فائدہ دینے کے لیے حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ حکومت اپنے آپ کو فائدہ دینے کے لیے کیا سوچ رہی ہے؟ سیدھی بات کریں نا, سنیں نا کہ را شوگر جو ہے شکر برآمد کر لی جائے, را شوگر جو ہے وہ منگوا لی جائے, تاکہ وہ را شوگر یہی ملرز منگوائیں. کیوں منگوائیں اس کی وجہ بھی سن لیں. پچھلے تقریباً 3-4 مہینوں میں را شوگر کی جو پرائس ہے, میں را شوگر کی بات نہیں کر رہا, میں شوگر کی پرائس انٹرنیشنل مارکیٹ میں 18% اس کے اندر کمی ہوئی ہے. اس ٹائم اس کی قیمت جو ہے وہ 40 سینٹس کے لگ بھگ ہے, US 40 سینٹس پر کے جی کے لگ بھگ ہے. 100 سینٹ کا $1 ہوتا ہے ناظرین. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہے کہ وہ را شوگر انہیں منگوانے کی اجازت دی جائے, وہ اس کو ریفائن شوگر کے اندر چینج کریں اور مزید منافع کمائیں. یہ ساری گیم ہے. دا گیم از آن. ہے بلینئر بننے کی, ٹریلینئر بننے کی گیم ہے بس, اور کچھ نہیں ہے. اربوں روپے جو ہے وہ انہوں نے کما لینے ہیں, تو مزے ان کے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز میں ہے. یہ PMLN میں بھی ہیں, یہ پیپلز پارٹی میں بھی ہیں, یہ PTI میں بھی ہیں, یہ ہر طرف ہے. بالکل ہر طرف ہے, اکراس دا بورڈ ایسے ان کی ریپرزنٹیشن ہے. ایک ہی حل ہے, پاکستان کے لوگوں سے ریکویسٹ ہے, چینی کا بائیکاٹ کر دیں. ہاں چینی کا بائیکاٹ کریں, شکر لے لیں یار, آپ وہ نہ پئیں نا یار, نہیں چلو ضروری ہے, یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے, نہ پئیں گے آپ, اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں. نہیں, لوگوں سے جان چھڑائیں, لوگوں کو بائیکاٹ کی طرف. اس کے لیے ایجوکیٹ کریں, لیجسلیشن لے آئیں نا, آپ لا سکتے ہیں لیجسلیشن نہیں آ سکتے کہ ریفائنڈ شوگر ہی ختم ہے پاکستان میں, بس صرف براؤن شوگر چلے گی. بھائی جان وہ جڑے مالکان انہوں حکومت سے بیٹھے اسی بڑے بادشاہ آدمی, پھر یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, بائیکاٹ کریں نا لوگ. یہ کنزیومر ایکٹیویزم اس ملک کے اندر انتہائی ضروری ہے. یہ ڈرگ ایڈکشن والا حساب ہے نا, چینی ایڈکشن کروا دی ہے انہوں نے, اب انہیں پتا ہے کہ چینی بکنی ہے یار, نہ پئیں آپ. ہاں تو اس کے لیے ایجوکیٹ کون کرے گا؟ آپ کا پروگرام میں اسی لیے کہہ رہا ہوں بائیکاٹ کریں. حکومت کو تو پرواہ نہیں, ہم تو ویسے ہی کام کرتے ہیں بھائی. میں تو پتہ ہے 2 کلو چینی 6 مہینے میں ہمارے گھر میں ختم ہوتی ہے. بائیکاٹ کریں لوگ. ہاں جی,
لوگ تو بیچارے پھلوں کا چکن کا کسی کا بائیکاٹ نہیں کر پاتے نا یار, سچی بات ہے. پاکستان میں کنزیومر ایکٹیویزم ضروری ہے. ہاں جی, اگر یہ ہوگا تو چیزیں بہتر ہوں گی. اس ملک کے حکمرانوں سے اور پالیسی میکر سے کسی اچھائی کی توقع اور نہیں. دوسری بات یہ ہے اس میں تھوڑا سا مجھے آخری بات میڈیا کی بھی کر لینے دیں, اپنی بات بھی کر لیا کرے نا. جی بتائیں. یہ جو ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں ہم چینی کی, یہ بھی مینوپولیٹڈ ہوتی ہے بھائی. اس ہائپ کی ضرورت کیا ہے ہمیں کہ چینی شارٹ ہو گئی, چینی یہ ہو گیا. چینی کو ہم نے خود ہی ہوا اس لیے بنایا ہوا ہے کہ وہ بڑے گھر کے معاملات ہیں نا, اس میں بڑے گھر سے مراد بڑے گھروں کے ایلیٹ کلاس کے معاملات ہیں اس میں, جو ملوں کے مالک ہیں, تو وہ اپنے کاروبار کو اسٹاک کی طرح وہ پلے کرتے ہیں جناب. اچھا, مینیپولیٹ کرنے کے لیے میڈیا کو استعمال کرتے ہیں. میڈیا بھی ہوتا ہی ہے نا یار. لیکن جب یہ میڈیا کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ چینی بھائی ضرورت ہی نہیں ہے, اصل میں یہ تو تباہی ہے, یہ بیماری ہے, تو ہم اسی تو لیے کیوں کہہ رہے ہیں کریں نا, گے؟ دیکھیے ہم بھی پارٹ آف میڈیا ہے. لوگ آپ بائیکاٹ کہاں سے کرتے ہیں. پارٹ آف میڈیا یار, آپ کو کون سمجھتے پارٹ آف میڈیا؟ آپ خود بذات خود ایز اے جرنلسٹ ہوں گے, یا میں یہ ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کی بات کرتا ہوں ویسے ہی. یہ گیم ڈیجیٹل میڈیا کی اور ہے, جو مین میں مینیپولیشن کی گیم اور ہے. چلیں, ہم ہر طرح کی مینیپولیشن کے خلاف ہیں. ہاں بالکل صحیح بات. مینیپولیشن نہیں ہونی چاہیے. ریلیف حقائق ملنا چاہیے لوگوں کے غریب سامنے. سے. آپ چینی اور آٹے کے نام پہ بھی رگڑا, سیلری ٹیکس کے نام پہ بھی رگڑا, سولر کے نام پہ بھی رگڑا, رگڑے سے رگڑا دے رگڑا. اجازت لے لیں, اجازت لے لیں. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, اس کی شیئرنگ کیجئے اور میکسیمم کمنٹس بھی دیجئے. تو اجازت دیجئے, اللہ حافظ.